بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں سید نوید اللہ اور میرے ساتھ موجود ہے مفتی سید عابد شاہ صاحب۔ آپ دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی کے سینئر مفتی اور جامعۃ الرشید کراچی کے سینئر استاد ہیں۔ دنیا بھر سے آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو گئے، ان سوالات کے جوابات کی ابتدا کرتے ہیں مفتی صاحب، تو مفتی صاحب اپنے سوالات کے جوابات دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پہلا سوال محمد تسلیم اختر صاحب نے ڈیا سے پوچھا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کی آیتیں بلا وضو لکھ سکتے ہیں؟ نیز یہ کہ کیا قرآن مجید کی آیتیں عربی کے علاوہ اردو، ہندی یا انگریزی میں بلا وضو لکھ سکتے ہیں کسی کو سکھانے یا سمجھانے کے لیے؟ تسلیم اختر صاحب، آپ نے دو سوالات پوچھے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں بلا وضو لکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اگر قرآن پاک کی آیتیں کوئی اس کمپیوٹر پہ مثلا کمپوز کر رہا ہو، ایسی جگہ لکھ رہا ہو جہاں کوئی ہاتھ نہ لگ رہا ہو، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلا وضو بھی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کاغذ پہ لکھ رہے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی مضمون یا تحریر وغیرہ کے ضمن میں آپ چند آیتیں لکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں لکھنا تو جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ خاص وہ جگہ جہاں وہ قرآن کی نقوش لکھے ہوئے ہیں اس کو ہاتھ نہ لگے، باقی کاغذ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر مستقلاً کسی صفحے پر، کسی ورقے پر صرف قرآن کی آیتیں ہی لکھی جائیں تو ایسی صورت میں اس پورے کاغذ کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے کسی ورقے پہ قرآنی آیت لکھتا ہے کہ ہاتھ نہیں لگاتا وہ کاغذ کو، اور یا کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیتا ہے، ہاتھ اس کے اوپر رکھتا ہے اور لکھتا ہے، تو اس طریقے سے بلا وضو قرآن پاک کی آیتیں لکھنا وہ جائز ہے، لیکن یہ ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ دوسرے سوال، آپ کے سوال کے دوسرا حصہ یہ ہے کہ عربی کے علاوہ جو زبانیں ہیں، اردو، ہندی یا انگریزی، اس میں قرآن کی آیات لکھنے کا کیا حکم ہے بلا وضو؟ تو بلا وضو تو خیر ایک طرف، وضو کی حالت میں بھی کسی اور زبان میں قرآن کی آیات لکھنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان میں بہت سارے ایسے حروف ہیں کہ ان حروف کو عربی زبان ہی میں لکھا جا سکتا ہے، ان کو کسی اور زبان میں آپ تعبیر نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا ضاد ہے، زا ہے، ضا ہے، ذال ہے، ان تمام حروف کے الگ الگ مخارج ہیں۔ تو جب کسی اور زبان میں جیسے رومن میں، انگریزی میں مثلا یا ہندی میں قرآن پاک کی آیات لکھی جائیں گی تو قرآن پاک کے یہ سارے حروف خلط ملط ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے قرآن پاک میں تحریف ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ کسی اور زبان میں قرآن پاک کی آیات تحریر کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے کسی کو سمجھانا ہی مقصد ہو۔ تو مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے عربی زبان اتنی سیکھنا کہ جس سے وہ قرآن پاک کو عربی رسم الخط میں پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے کسی کو سمجھانا بھی ہو تو عربی زبان میں قرآن کی آیت لکھ کر سمجھانا چاہیے۔ دوسرا سوال محمد شریف صاحب دبئی سے پوچھ رہے ہیں، کیا ایسی عورت کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کی ملکیت میں 3 تولے سونا ہو مگر اس کے اوپر 60,000 قرض بھی ہو، اور خاوند کی ساری تنخواہ خرچ میں آ جاتی ہو اور اس کے اوپر بھی 3 لاکھ روپے قرضہ؟ دیکھیے محمد شریف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی کی جو زکوٰۃ کا حساب ہوتا ہے وہ ان کے اپنے اپنے اموال میں ہوتا ہے۔ تو اگر ان کے خاوند کے پاس 60,000 روپے تنخواہ آتی ہے اور وہ بچتی ہے یا نہیں بچتی، اور ان کے اوپر 3 لاکھ قرضہ ہے، ان دونوں چیزوں کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ خاوند پر کیا قرضہ ہے، اس کے پاس کیا مال ہے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ خود خاتون کے ملکیت میں جو سونا ہے وہ چونکہ نصاب سے کم ہے، 3.5 تولہ ہے آپ نے لکھا ہے، تو اگر اس کے پاس نقدی کچھ نہ کچھ رہتی ہے، جیسے کہ عام طور پہ خواتین کے پاس تھوڑی بہت نقدی ہوتی ہے، تو اس صورت میں تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر کوئی خاتون اس کا اہتمام کرتی ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سے کم سونا ہو لیکن وہ نقدی بالکل اپنی ملکیت میں نہ رکھے، تو ایسی صورت میں اس خاتون پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، کیونکہ سونے کا اپنا نصاب 7.5 تولہ ہے، اور جب وہ اپنا نصاب پورا نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ آصف صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا فل آٹومیٹک مشین میں کپڑے دھونے سے پاک ہو جاتے ہیں؟
جو 3 دفعہ پانی لے کر 3 دفعہ پانی خشک کرتی ہے۔ دیکھیں ایسی مشین جو ہے میں سب سے پہلے تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کپڑے جو ہے وہ پاک ہو، ویسی ہی جہاں ناپاکی لگی وہ دھو کر پھر مشین میں ڈالنی چاہیے، اور تاکہ اس کی وجہ سے جو پانی اس کو لگے گا دوسرے کپڑوں کو لگے گا تو دوسرے کپڑے جو ہے وہ ناپاک نہ ہو۔ تاہم اگر ایسا ہے کہ وہ مشین جو ہے وہ 3 دفعہ پانی لیتی ہے اور تینوں دفعہ جو ہے وہ پانی پہلا والا جو ہے وہ ایسا خشک ہو جاتا ہے کہ کپڑے جو ہے اس میں سے کوئی قطرہ نہیں گرتا ہے، ایسے صاف ہو جاتا ہے، یا مسلسل وہ پانی لے کے باہر وہ نکال رہی ہوتی ہے، اس طرح دھوتے ہیں تو پھر کپڑے جو ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ عرفان صاحب پوچھتے ہیں کہ میری داڑھی کے بال دوران وضو اور دوران غسل گرتے ہیں جو نالی میں چلے جاتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے کوئی گناہ ہوگا؟ عرفان صاحب دیکھیں احتیاط کی تو ضرورت ہے، آدمی احتیاط کرتا ہے، تاہم اگر اس احتیاط کے باوجود بھی جو ہے وہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کے استطاعت میں نہیں ہوتا، اختیار میں نہیں ہوتا، کچھ بال چلے جاتے ہیں تو وہ اس سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہم اپنی استطاعت کے حد تک بس احتیاط کرنی چاہیے، اس کے علاوہ آپ پابند نہیں ہیں۔ ایک اور سوال ہے، مومنہ صاحبہ پوچھتی ہے اسلام آباد سے، کیا جماعت کے دوران مقتدی کے سو جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نیز منفرد کی نماز سونے سے ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں نماز کی حالت میں قیام یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں اگر کوئی سو جاتا ہے، قعدے کی حالت میں سو جاتا ہے، اور جیسی آنکھ کھل جاتی ہے تو فوراً ہی اگر امام کے پیچھے ہے، اگر امام اسی رکن میں ہے مثلا سجدے میں ہے تو فوراً سجدے ہی میں ہو، اور اگر رکوع میں ہے فوراً رکوع کی ادائیگی، اور اگر امام وہ رکن ادا کر چکا ہے تو یہ اسی رکن کو ادا کر کے پھر آگے جا کے آہستہ آہستہ امام سے مل جائے۔ سجدے کے بارے میں بھی یہی وضاحت ہے کہ اگر مرد ہے اور اس نے سجدہ سنت طریقے سے کیا ہے اور اس میں وہ سو گیا ہے، سنت طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ ہاتھ جو ہے یہ اپنے پہلو سے الگ کیے ہوئے ہے اور پیٹ اور ہاتھ زمین پر نہیں ہے، جس طرح کے مصنون حیت ہے اس میں اگر نیند آ جاتی ہے تو اس سے نماز وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس مصنون حیت سے ہٹ کر الگ طرح سے باقاعدہ جو ہے اہتمام کے ساتھ ایسے ہاتھ زمین پر رکھ کر جو ہے یہ کونیا بھی اور خوب جس طرح کے سونے کے لیے حیت بنائی جاتی ہے اس حالت میں سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اسی طرح خواتین میں بھی رکوع اور قیام میں تو حکم اسی طرح ہے جیسے مرد ہے، لیکن خواتین کے لیے چونکہ سجدے کی حیت ایسی ہے کہ وہ ہاتھ کونیا جو ہے زمین پر رکھتی ہے اور خوب مل کر جو ہے وہ بدن کو سمیٹ کر سجدہ کرتی ہے، تو اس حالت میں اگر نیند آ جاتی ہے تو صرف سجدے کی حالت کی بات کر رہا ہوں، اس میں ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے وضو کر کے پھر نماز پڑھے گی۔ ایک سوال فواد صاحب نے مالاکنڈ سے کیا ہے کہ جہیز میں جو سامان دلہن کے ساتھ جاتا ہے وہ اس وقت تک اضافی ہوتا ہے جب تک دلہا اپنا علیحدہ گھر نہ بنا لے، تو کیا ایسی صورت میں اس سامان وغیرہ پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ دیکھیں فواد صاحب، اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ صرف مال نامی پر واجب ہوتا ہے۔ مال نامی میں 4 اموال آتے ہیں، سونا، چاندی، نقدی اور تجارت کا مال۔ تو جو گھر کا فاضل سامان ہوتا ہے، ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے، وہ مال نامی نہیں ہوتا، اس لیے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ ہاں قربانی کے نصاب میں اور صدقہ فطر کے نصاب میں گھر کے اندر جو برتن، کپڑے یا ضرورت سے زائد ساز و سامان رکھا ہوا ہو اس کا بھی حساب ہوتا ہے، تو وہ قربانی کے نصاب میں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی خاتون کے پاس جہیز کا سامان ہو اور وہ بالکل استعمال نہ ہوتا ہو، یعنی کہ سال میں 1-2 بار بھی استعمال نہ ہوتا ہو، تو یہ زائد ضرورت شمار ہوگا، اور ایسی صورت میں اس خاتون پر اگر یہ ضرورت سے زائد سامان، نقدی وغیرہ سب مل کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہوگا۔ زکوٰۃ بہرحال اس وجہ سے اس پر واجب نہیں ہوگی۔ ریاض صاحب سوال کر رہے ہیں کہ عمرہ کے بعد سر منڈوانا ضروری ہے یا تھوڑے سے بال بھی قینچی سے کاٹ سکتے ہیں؟ شرف اسلام صاحب ریاض سے سوال کر رہے ہیں۔ شرف اسلام صاحب جی بالکل یہ ضروری ہے کہ عمرہ سے حلال ہونے کے لیے یا حلق کروایا جائے یا قصر کروایا جائے۔ قصر سے مراد یہ ہے
کہ پورے سر کے بال ایک پورے کے بقدر کاٹ دیے جائیں، اور یہی بہتر صورت ہے۔ اور یہ بھی اگر کوئی کر لیتا ہے کہ چوتھائی سر کے بال، یعنی کسی بھی طرف سے چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے بقدر کاٹ لیتا ہے، تو اس سے بھی وہ احرام سے نکل جائے گا اور احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ جو طریقہ معروف ہے کہ چند بال کاٹ لیتے ہیں اور وہ پورے کے بقدر بھی نہیں ہوتے، اس سے کم ہوتے ہیں، یا اگر پورے کے بقدر ہوتے ہیں تو ایک چوتھائی سر کے بال نہیں ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور اس طرح کرنے سے احرام ختم نہیں ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد اگر کوئی آدمی احرام کی ممنوع اشیاء کا ارتکاب کرے گا تو اس پر دم لازم ہوگا، اور جتنی مرتبہ کرے گا اتنے زیادہ دم لازم ہوں گے، تو اس لیے اس طریقے سے بچنا ضروری ہے۔ ارحم صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے، یا اللہ اسے مجھے عطا کر دے؟ دیکھیں، ایک تعلق تو ناجائز تعلق ہوتا ہے، اس کی دعا کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نکاح کی دعوت کریں اور وہ آپ کے لیے حلال بھی ہو، یعنی کوئی رکاوٹ ایسی موجود نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ نکاح کی دعا کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ کہ فصیح صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کہ ایک عورت نے یہ منت مانی کہ میں ہر مہینے 3 روزے رکھوں گی، لیکن اس منت کے بعد بیمار ہو گئی، اب کیا بغیر روزے کے گزرے ہوئے مہینوں کا فدیہ دیا جائے گا؟ اور اگر ابھی بھی بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھے تو ان کا فدیہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، جب اگر ابھی بیمار ہے تو بیماری سے جب صحت یاب ہو جائے تو جو روزے پیچھے رہ گئے ان کی قضا وہ رکھے گی، اور ساتھ میں یہ کہ اگلے مہینے جو آئیں گے تو اس میں وہ روزے اپنے ترتیب سے رکھے گی۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی بیمار ہے خاتون کہ مستقبل میں اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، یا اتنی ضعیف اور بوڑھی ہو چکی ہے کہ وہ اب روزے نہیں رکھ پا رہی ہے، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے ماہانہ ان 3 روزوں کا فدیہ دینا جو ہے، جو پیچھے گزر چکے ہیں ان 3 روزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اب جب ہر مہینہ آتا جائے گا تو 3 روزوں کا اسی طرح وہ فدیہ دے گی۔ اچھا، نور العین صاحبہ امریکہ سے پوچھتے ہیں کہ نفل روزے میں کتنی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نفل روزے میں جو ہے نفل ہی کی متعدد نیتیں ہو سکتی ہے، کئی نیتیں ہو سکتی ہے، مثلاً ایک نفل روزہ ہے اس میں امتحان میں کامیابی اور جو اچھے اچھے کام ہیں ان کی توفیق کے بارے میں نیت کی جا سکتی ہے۔ البتہ نفل روزے میں قضاء رمضان جو ہے یا کسی نظر اس طرح کے دوسرے جو روزے ہیں ان کی نیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ ابرین صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہے کہ ایصال ثواب کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کر کے کرنا چاہیے یا دعا کر کے؟ نیز عبادت سے پہلے نیت یا دعا کرنی چاہیے یا بعد میں؟ ایصال ثواب کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ اگر کوئی نفلی روزہ رکھیں یا کوئی تلاوت کر لیں یا کوئی نماز پڑھ لیں، تو جو بھی نیک کام آپ کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے جو مرحومین ہیں ان کی بھی نیت کر لیا کرے، تو اس لیے اس سے ان کو ثواب پہنچ جاتا ہے اور آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں آتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ نیت کرنے سے ہی ہو جاتا ہے، آپ الگ سے دعا بھی کر سکتے ہیں کہ دعا کر لے اور ان کے لیے ایصال ثواب کر لے، اور نیت تو ظاہر عبادت سے پہلے ہوتی ہے، اس لیے جب آپ کسی نیک کام کریں اور پہلے سے ہی ان کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ تو اس طرح نیکی کے کام ہو یا دعا ہو، یہ سب طریقے جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے درست ہیں۔ اگر کوئی مسلمان مرد غیر مسلم سے شادی کرے تو اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ جائز یا ناجائز؟ عتیق احمد صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیں، غیر مسلم کی آپ نے وضاحت نہیں کی کہ غیر مسلم خاتون سے کیسی غیر مسلم مراد ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہندو ہے یا مشرکہ ہے تو اس کے ساتھ تو مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے، اور ایسی اولاد بھی وہ ثابت النسب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ کتابیہ ہے،
یہ یہود و نصارہ میں سے ہے، تو اہل کتاب کے ساتھ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل جو اہل کتاب ہیں وہ بعض اوقات صرف نام کے اہل کتاب ہوتے ہیں اور حقیقت میں وہ کسی آسمانی کتاب پر یا وحی پر یقین نہیں رکھتے ہیں، تو وہ تو دہریوں کے حکم میں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی اہل کتاب ہوں تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے، یعنی کہ نکاح ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد ثابت النسب ہوتی ہے اور وہ مسلمان ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی اصول ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ خیر الابوین دیناً کے تابع ہوتی ہے۔ تو جب یہ آدمی مسلمان ہے تو اس کی جو اولاد اس کی تابعہ سے ہوگی وہ بھی مسلمان ہوگی۔ عبداللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے لیے لفظ عشق کا استعمال جائز ہے؟ بعض لوگ اسے غلط کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ عشق کا لفظ جو ہے یہ محبت کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ عشق محبت کی انتہائی درجے کو تعبیر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس معنی میں اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال اگرچہ نصوص میں نہ ہو، نصوص میں نہ آیا ہو، لیکن جب اس سے یہ معنی ادا ہوتا ہے اور یہ ایک درست معنی ہے تو اس لفظ کا استعمال اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل کرنا جائز ہے۔ جو بعض لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک بازاری لفظ ہے اور یہ ہم اپنے ماں کے لیے مثلا نہیں بولتے ہیں کہ مجھے اپنی ماں سے عشق ہے، تو اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، تو یہ استدلال بالکل غلط استدلال ہے۔ دیکھیں، یہ محاورات جو ہوتے ہیں عرف کے مطابق وہ مختلف حالات اور مختلف صلات تبدیل ہونے سے ان کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے عشق کا لفظ ہم والدین کے لیے یا اولاد کے لیے نہیں بولتے ہیں، اسی طرح کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ اپنی والدہ کے بارے میں کہ وہ میری محبوبہ ہے، لیکن محبت کا لفظ سب استعمال کرتے ہیں والدین کے لیے۔ تو یہ اس طرح استعمال کا طریقہ وغیرہ تبدیل ہونے سے جو ایک غلط معنی ہوتا ہے اس لفظ کا وہ مراد نہیں ہوتا، سب کو یہ پتہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء، اتقیاء اور محققین، ان کے کلام میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے عشق کا لفظ بے دریغ استعمال کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہیں اور جن کی زباندانی سے اور زبان الفاظ کے باریک استعمالات سے واقف ہونے سے سب واقف ہیں، سب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ان کے کلام میں بھی کثرت سے عشق رسالت کا لفظ موجود ہے۔ مشہور ان کا شعر ہے کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی محبت کو تعبیر کرنے کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اس پر تنقید کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ عبدالواحد صاحب علی گڑھ سے پوچھتے ہیں کہ انسان کے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے، وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، انسان کے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کے تفاسیر میں دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا کہ خلیفہ ہونے کا تذکرہ ہے۔ بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر پہلے جن رہتے تھے، تو ان جنوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام آئے تو اس معنی میں آپ کو خلیفہ کہا گیا، لیکن یہ معنی ضعیف ہے، اور صحیح معنی جس کو اکثر مفسرین نے ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ انسان زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور انسان کے زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اپنے احکامات انسانوں کے ذریعے سے نافذ فرماتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں یہ انسان ہوتے ہیں، انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے اپنے احکامات انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو گویا فی الجملہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زمین میں نافذ کرنے میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کا مطلب ہے۔ محمد فیاض صاحب پوچھتے ہیں کہ شادی شدہ مرد اپنی بیوی کی اجازت سے پردیس میں کتنے عرصے تک رہ سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر میاں بیوی جو ہے وہ کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، عام نارمل حالات ہو تو بغیر اجازت کے 4 مہینے، اور اگر اجازت ہو تو اس سے زیادہ عرصہ بھی دور رہ سکتے ہیں۔ البتہ اگر اس طرح جو ہے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، چاہے میاں کے لیے ہو یا بیوی کے لیے ہو، اور
اس صورت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس قدر زیادہ دوری اختیار نہیں کی جا سکتی ہے، اور تو گویا یہ بات ہے کہ بیوی کی جانب سے اجازت ہو تو 4 مہینے سے زیادہ رہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ میاں بیوی دونوں میں سے خوف اور جو فتنہ ہے اس میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو، اور اسی طرح جو نان نفقہ ہے بچوں کا اور بیوی کا وہ بھی بروقت ادائیگی اس کی ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں تو باہر زیادہ عرصہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان چیزوں میں کمی ہے تو پھر ایسی صورت میں اتنی دوری اختیار کرنا جو ہے درست نہیں ہوگا۔ شیخ صاحبہ پوچھتی ہے کہ کیا شوہر کے کہنے پر فل فیس تھریڈنگ کروا سکتے ہیں؟ نیز کیا بالوں کو کلر کروانا جائز ہے؟ دیکھیے اس میں 2 سوال ہے۔ اس میں پہلا سوال فل فیس تھریڈنگ کے بارے میں یہ ہے کہ جو عام طور پر خواتین کے چہرے پر جو ہے مونچھوں کی جگہ یا داڑھی کی جگہ بال آتے ہیں ایسے، تو اس کو تو صاف کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو بویں ہیں وہ بھی اگر جو عام فطرت اور نارمل حالت طرح کی ہوتی ہے اگر اس طرح نہ ہو تو پھر اس کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ عام نارمل اور فطری حالت میں ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ درست کرنا پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ بالوں کے کلر کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو کالا رنگ ہے بالکل وہ نہ کرے، بقیہ دیگر رنگوں کی اجازت ہے وہ کروا سکتی ہے۔ تو ہمارے آج کے سوالات کے جوابات مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ نئے سوالات کے جوابات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اگلے پروگرام میں۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔